بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ وہ اس منظر سے مسرور ہوئے۔ اچانک فرشتوں نے دیکھا کہ ان میں سے ایک کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو قائم کھڑا ہے اس کے ذریعے ظالموں سے بدلہ لوں گا۔ علامہ مجلسی اس حدیث کے بیان میں فرماتے ہیں کہ جزری نے کہا امام علی علیہ السلام کی تلوار کا نام ذوالفقار تھا کیونکہ اس میں چھوٹے اور خوبصورت تہ تھے۔ مفکر ایسی تلوار کو کہا جاتا ہے جس میں بڑے گڑے ہوں۔ سوال: مسیر کہتے ہیں کہ میں علقمہ، ابو حسان اور عبداللہ بن عجلان امام محمد باقر علیہ السلام کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ علیہ السلام باہر آئے اور فرمایا: خوش آمدید، خدا کی قسم میں تمہاری اور تمہاری روحوں کی خوشبو کو پسند کرتا ہوں۔ تم خدا کے دین پر ہو؟ علقمہ نے عرض کی: جو کوئی خدا کے دین پر ہو گیا، آپ علیہ السلام اس کے لیے گواہی دیتے ہیں کہ وہ جنتی ہے۔ جواب: راوی کہتا ہے کہ امام علیہ السلام نے چند لحظے خاموش رہنے کے بعد ارشاد فرمایا: تم خود اپنا امتحان لو، دیکھو اگر تم بڑے گناہ انجام نہ دو تو میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں اور گواہ بھی۔ ہم نے عرض کیا: بڑے گناہ کون سے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا: اللہ کا شریک قرار دینا وغیرہ۔ سوال: عمر بن حنظلہ کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا: میں گمان کرتا ہوں کہ مجھے آپ علیہ السلام کے حضور مقام و مرتبہ حاصل ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا: جی ہاں۔ میں نے عرض کیا: مجھے آپ علیہ السلام سے گزارش کرنی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا: جی ہاں کریں۔ میں نے عرض کیا: مجھے اسم اعظم کی تعلیم دیجیے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا: کیا تم اسے برداشت کر سکو گے؟ میں نے عرض کیا: جی ہاں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا: کمرے میں داخل ہو جاؤ۔ عمر بن حنظلہ کمرے میں داخل ہوا۔ امام علیہ السلام نے اپنا مبارک ہاتھ زمین پر رکھا، کمرے میں تاریکی چھا گئی اور عمر بن حنظلہ کے بدن کی رگیں لرزنے لگیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا: کیا خیال ہے کہ اسم اعظم سکھا دوں؟ عمر بن حنظلہ نے کہا: نہیں۔ امام علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک زمین سے اوپر اٹھایا، گھر اصلی حالت پر واپس آ گیا۔ سوال: عبدالحمید کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا: ہمارا ایک ہمسایہ ہے جو تمام گناہ انجام دیتا ہے، یہاں تک کہ نماز بھی ترک کر دیتا ہے، دوسرے گناہ اپنی جگہ پر۔ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا: سبحان اللہ، کیا میں اس سے زیادہ خبیث آدمی تمہیں بتاؤں؟ میں نے عرض کیا: جی ہاں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا: جو ہم اہل بیت کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے اس سے بدتر ہے۔ سوال: ابو حمزہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا: لوگوں پر امام کا کیا حق ہے؟ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا: لوگوں پر لازم ہے کہ اس کی بات سنیں اور اطاعت کریں۔ سوال: میں نے عرض کیا: امام پر لوگوں کا کیا حق ہے؟ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا: بیت المال خزانہ ان کے درمیان برابر تقسیم کرے اور ان کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لے۔ جب وہ عدل و انصاف کرے گا تو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کچھ لوگ ادھر ادھر ہو جائیں۔ علامہ مجلسی اس حدیث کی وضاحت میں فرماتے ہیں کہ امام علیہ السلام کی بات سننے سے مراد امام کی بات ماننا اور فرما برداری کرنا ہے۔ دوسرا جملہ اسی مطلب کو واضح کر رہا ہے۔ یا پھر بات سننے سے مراد خاموش رہنا ہے تاکہ توجہ دوسری جگہ نہ ہو۔ اس کے باوجود بات سننے سے مراد وہی عمل، اقرار اور اطاعت ہے، اور یہ جملہ کہ امام نے جب عدالت سے کام لیا تو لوگوں کے ادھر ادھر ہونے سے کوئی فرق نہیں، جیسا کہ اسی عدل و انصاف کے باعث لوگوں نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو چھوڑ دیا، کیونکہ آپ علیہ السلام غریب و امیر اور سردار و ضعیف سب کے لیے برابری فرماتے تھے۔ آپ علیہ السلام کا بھی یہی طریقہ تھا جس کے بعد کے خلفاء نے بدل دیا۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی طریقہ تھا جسے بعد کے خلفاء نے بدل دیا۔ سوال: سعد بن ظریف کہتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھا کہ عمر بن عبید وہاں آئے اور کہا کہ مجھے اس آیت کریمہ کے متعلق بتائیے، وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيُحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ سورہ طٰہٰ 20 آیت نمبر 81 تا 82۔ اور اس میں طغیان اور سرکشی نہ کرو، تم پر میرا غضب واقع ہو، اور جس کسی پر میرا غضب ہوگا وہ تباہ ہوگا، اور جو کوئی توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک عمل انجام دے، پھر ہدایت کے راستے پر چلے، میں اسے بخش دوں گا۔ جواب: امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں توبہ و ایمان اور عمل صالح قبول نہیں ہوں گے سوائے ہدایت حاصل کرنے کے۔ توبہ سے مراد شرک سے تائب ہونا ہے، ایمان سے مراد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان ہے، عمل صالح سے مراد واجبات انجام دینا ہے، جبکہ ہدایت پانے سے مراد اولو الامر پر عقیدہ رکھنا ہے، اور اولو الامر ہم اہل بیت ہیں۔ لوگوں پر لازم ہے کہ قرآن کریم کو ویسے ہی پڑھیں جیسا کہ وہ نازل ہوا ہے، اور جب انہیں تفسیر کی ضرورت پڑے تو ہدایت اور رہنمائی ہمارے وسیلے سے اور ہمارے پاس ہے، اے عمر۔ سوال: امام سجاد علیہ السلام کے غلام یعقوب بن میثم تمار کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، قربان جاؤں اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنے والد گرامی میثم تمار کے لکھے ہوئے اوراق میں دیکھا کہ حضرت علی علیہ السلام نے میرے والد سے یوں فرمایا، آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوں سے محبت کرو، چاہے وہ فاسق اور زانی ہی کیوں نہ ہوں۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں سے دشمنی رکھ، چاہے روزہ دار اور تہجد گزار ہی کیوں نہ ہو۔ بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا اور کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل انجام دیے وہ خدا کی بہترین مخلوق ہیں۔ سورہ البینہ 98 آیت نمبر 7۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف دیکھ کر فرمایا، اے علی، یہ تم اور تیرے شیعہ ہیں، میرے اور شیعوں کے ملنے کی جگہ کل قیامت کے دن حوض کوثر ہے، جبکہ ان کے چہرے چمکتے ہوں گے اور تاج ان کے سر پر ہوگا۔ مولا کیا یہ بات درست ہے؟ جواب: امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، یہ بات بالکل اسی طرح اللہ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ سوال: سعد اسقاف کہتے ہیں کہ ہم کچھ دوستوں کے ہمراہ امام محمد باقر علیہ السلام کے گھر کے دروازے پر آئے تاکہ گھر میں داخل ہوں۔ اچانک 8 آدمی جیسے کہ یہ سب آپس میں سگے بھائی ہوں، انہوں نے زرباف لباس اور زرد عمامے پہنے ہوئے تھے، یہ گھر میں داخل ہوئے اور فوراً گھر سے باہر نکل آئے۔ امام علیہ السلام نے مجھے دیکھ کر فرمایا، اے سعد، کیا تم نے انہیں دیکھا؟ میں نے عرض کی، جی ہاں، آپ علیہ السلام پر قربان جاؤں۔ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا، یہ تمہارے ایمانی بھائی تھے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان،
السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہور کا، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔